ویلکم ٹو ڈرامہ کنگ ریویو۔ آج کا ڈرامہ ریویو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ایپیسوڈ 29 اور 30، سچ، دھمکیاں، ٹوٹتے رشتے اور بے بسی کی انتہا۔ ایپیسوڈ 29 کا آغاز شہاب الدین کے لنگر سے ہوتا ہے، جہاں لوگ اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں کہ خادم پریشان ہے کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے، مگر شہاب نہ صرف اسے مزید بنانے کا کہتا ہے بلکہ بڑے اعتماد سے کہتا ہے یہ سب خدا کا دیا ہوا ہے، ہم تو صرف وسیلہ ہیں۔ مگر اس نرمی کے دوران شاذل وہاں اس کے ہوٹل میں آ جاتا ہے اور شہاب کے قدموں میں گر کر معافی مانگتا ہے۔ شہاب اپنے سٹاف کو اسے فوراً نکالنے کا حکم دیتا ہے، لیکن شاذل کہتا ہے خبردار، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، یہ میرا اور شہاب صاحب کا معاملہ ہے، اور پھر معافی کی درخواست کرتا ہے۔ یہ وہی لڑکا ہے جس نے پہلے شہاب کو اپنے باپ اور سب کے سامنے دھمکی دی تھی۔ آج وہ سب کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا ہے معافی کے لیے۔ آپ کو دھمکی دی، توہین کی، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ لیکن شہاب کا دل ابھی تک پگھلا نہیں، وہ اسے گھسیٹ کر نکال دینے کا حکم دیتا ہے۔ قسط کا پہلا جذباتی دھماکہ یہی ہے۔ دوسری طرف سفیان اپنی کوششوں کی ناکامی کا غم اپنی بیوی کے سامنے ظاہر کرتا نظر آتا ہے۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں شاذل کے لیے سب کر چکا ہوں، اب کیا اپنے باپ کے خلاف جنگ کر دوں؟ بات صاف ہے، معاملات قابو سے باہر ہو رہے ہیں، اور شاذل کی سب سے بڑی غلطی حورم کے باپ کو کالر سے پکڑ کر گھر سے نکال دینا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو آج سب کے سر پر تلوار بن کر لٹک رہی ہے۔ ادھر سفیان کا اپنا ایک اندھیرا ایجنڈا سامنے آتا ہے، جس میں وہ ہر ایک کو دھوکہ دے رہا ہے اور خود سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک ایک کر کے میں سب کی خوشیاں چھین لوں گا، اور شروعات تم سے ہوگی مسز سفیان۔ شاذل اور اس کے باپ کی گفتگو۔ پورے ایپیسوڈ کا سب سے نرم اور دل توڑ دینے والا لمحہ، شاذل خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہے، ٹوٹا ہوا۔ باپ اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اس کے لیے عزتیں چھوڑ چکا ہے، ہاتھ جوڑ چکا ہے، لیکن شاذل ایک اصول پر قائم ہے، میں حورم کو صرف عزت کے ساتھ اس کے گھر کی رضامندی سے لاؤں گا، زبردستی نہیں۔ باپ اسے کہتا ہے کہ میری ایک بات مانو گے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ حکم کریں تو جا کر تیمور شاہ سے مل لو، وہ کل آیا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی ایک بہت بڑے موڑ کی طرف بڑھتی ہے۔ اصل دھماکہ شاذل کی چیف منسٹر تیمور شاہ سے ملاقات۔ یہ وہ سین ہے جو پوری قسط کا سب سے بڑا گیم چینجر ہے۔ تیمور شاہ پوری شان، تکبر اور باریک دھمکیوں کے ساتھ شاذل کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس کے الفاظ تلوار کی طرح کٹتے ہیں۔ اصل گھوڑا وہ نہیں جو تیز ہو، اصل گھوڑا وہ ہے جسے سوار سنبھال لے، اور تم وہ گھوڑا ہو۔ سوار میں ہوں، تیمور شاہ۔ یہ جملہ صرف مکالمہ نہیں، ایک کھلی مگر دبے لفظوں میں طاقت کی دھمکی ہے۔ وہ عشق کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے، محبت اور عقل کبھی ساتھ نہیں چلتے۔ تاج محل محبت کی نشانی نہیں، ایک ہارے ہوئے عاشق کی قبر ہے۔ آخر میں وہ شاذل کو پاور کی لالچ دیتا ہے، جو طاقت میں تمہیں دے سکتا ہوں وہ 1 کروڑ میں سے 1 کو ملتی ہے، سوچ سمجھ کر چناؤ کرنا۔ یہ ملاقات واضح کرتی ہے کہ کھیل اب صرف محبت کا نہیں، پاور، سیاست، دھمکی اور بلیک میلنگ کا ہے۔ گھر میں قیامت۔ شاذل جب حورم کے گھر پہنچتا ہے، اسے وہ صدمہ ملتا ہے جو کسی عاشق کے لیے موت سے کم نہیں۔ شہاب الدین نے اچانک اعلان کر دیا ہے، حورم کی شادی فرہاد سے ہوگی۔
حورم ٹوٹ چکی ہے، رو رہی ہے، سمجھ نہیں پا رہی کہ اچانک اس کے باپ نے ایسا کیوں کیا۔ شاذل اسے یقین دلاتا ہے، میں تمہارے والد سے بات کروں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اصل تباہی تو ابھی باقی ہے۔ آخری دھماکہ، شہاب کا اصل خوف۔ جب فریدہ شاذل کے آنے کا پوچھتی ہے تو شہاب پھٹ پڑتا ہے، اس لڑکے کو میرے گھر سے نکالو۔ اس کے بعد شہاب ایسا سچ بتاتا ہے جو ریڑھ کی ہڈی سن کر دے۔ شاذل جس آدمی کا بیٹا ہے وہ وہی شخص ہے جو میری جائیداد، میرا ہوٹل اور سب کچھ چھیننا چاہتا ہے۔ سلطان احمد خان وہ شخص جانتا ہے کہ حورم کا اصلی باپ کون ہے، اور وہ دھمکی دے چکا ہے کہ اگر شادی ہوئی تو وہ پورا راز فاش کر دے گا۔ اور سب سے ہولناک جملہ، اگر یہ راز باہر آیا، حورم کو مار دیا جائے گا، وہ قتل کر دی جائے گی۔ فریدہ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ شہاب کہتا ہے، اب فیصلہ تم کرو، اپنی بیٹی کو کس موت کے حوالے کرنا چاہتی ہو، محبت کی یا دشمنوں کی؟ یہ سب ابھی ختم کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ہم حورم کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ ایپیسوڈ کا کلائمیکس اس وقت آتا ہے، ایک خوفناک، جذباتی، سیاسی اور خاندانی جنگ کی گونج میں ختم ہوتا ہے، جہاں ایک طرف شاذل اور حورم اپنی محبت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ راز ہیں جو اگر کھل گئے تو صرف محبت نہیں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایپیسوڈ 30 جو کہ محبت، ضد، حقیقتیں اور ٹوٹتے گھروں کی آوازوں پر مبنی ہے۔ اس قسط کا آغاز ہوتا ہے حورم اور اس کی ماں کے پارا چڑھے مکالموں سے۔ حورم ٹوٹے دل کے ساتھ پوچھتی ہے، امی آپ نے ابو سے بات کی؟ مگر ماں ٹال مٹول کرتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے کہ شادی بچوں کا کھیل نہیں۔ اوپر سے وہ شاذل کی منگنی کا تذکرہ کر کے حورم کو سمجھاتی ہے کہ جو سوچ رہی ہو بھول جاؤ۔ یہ لمحہ پورے ڈرامے کا پہلا بڑا جھٹکا ہے، جہاں ماں کے الفاظ حورم کے دل میں تیر کی طرح لگتے ہیں، مگر حورم ہار نہیں مانتی۔ وہ شاذل کو بتاتی ہے کہ اس کا باپ صرف اسی بات سے خوف زدہ ہے کہ شاذل کی فیملی کہیں پیچھے نہ ہٹ جائے، جس پر شاذل پورے بھروسے سے کہتا ہے، میری فیملی میرے ساتھ ہے، بلکہ ہمارے ساتھ ہے۔ حورم فوراً ایک شرط رکھتی ہے، اگر ایسا ہے تو کل اپنے گھر والوں کو میرے ابو سے ملواؤ، اور یہیں سے پوری کہانی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔ سلمان اور سی ایم کا کھیل، دبے لفظوں میں دھمکی۔ دوسری طرف شاذل کا بھائی اور اس کا باپ شاذل کو روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر سی ایم اپنی بیٹی کے رشتہ کی وجہ سے آگ بگولا۔ لیکن اصل دھماکہ تب ہوتا ہے جب سی ایم خاموش لیکن دھمکی بھرے لہجے میں شاذل کو کنٹرول کرتا ہے۔ حورم شہاب الدین کی اصلی بیٹی ہی نہیں۔ یہ سچ سامنے آیا تو اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ پوری قسط کا سب سے خطرناک راز ہے، ایک ایسا سچ جس کی وجہ سے پورے خاندانوں کی بنیادیں ہل سکتی ہیں۔ حورم کی اپنے باپ سے سرد جنگ۔ دوسری طرف حورم اپنے باپ سے جذباتی جنگ لڑ رہی ہے، بچپن کی باتیں، لاڈ، محبت سب یاد دلا کر کہتی ہے، آپ نے ہمیشہ میری خواہشیں پوری کی، اب سب بدل کیوں گیا؟ اور جواب، ایک باپ کے ٹوٹتے ہوئے دل کی سب سے دردناک لائن، یہ فیصلہ صرف تمہاری نہیں، آنے والی نسلوں کی بقا کا معاملہ ہے۔ یہ مکالمہ قسط کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ایک باپ محبت بھی کر رہا ہے، مگر اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس کی خوشیاں بھی چھین رہا ہے۔ بہو کا گرنا، باپ کی طبیعت بگڑنا اور سفیان کی ذمہ داری۔ جیسے جیسے معاملہ سنگین ہوتا ہے، شاذل کے باپ کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ فیملی میں دبی دبی پریشانی، بیٹے کی ضد اور گھر کی ہوا بھاری ہوتی جاتی ہے۔
آخر کار سفیان ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ شاذل کو لے کر جائے گا، اور باپ کی دعاؤں میں امید کی آخری کرن نظر آتی ہے۔ سب سے بڑا تصادم، شہاب اور سفیان آمنے سامنے۔ خرم کے گھر شاذل، سفیان اور ان کا رشتہ لے کر پہنچتے ہیں، مگر شہاب الدین انہیں یہ کہہ کر جھٹکا دیتا ہے، میری بیٹی کی شادی کل ہے اور میں اسے کسی صورت توڑ نہیں سکتا۔ سفیان ہاتھ جوڑ کر گرے پڑے لہجے میں منتیں کرتا ہے، مگر شہاب کا دل پتھر بنا ہوا ہے۔ شاذل بھی فریاد کرتا ہے، مگر شہاب الجھ کر کہتا ہے، میری بیٹی کا فیصلہ اس کی مرضی سے ہوگا، تمہاری ضد سے نہیں۔ تب ہی خرم باہر آتی ہے، چیخ چیخ کر اپنے باپ سے پوچھتی ہے کہ وہ کیوں سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ ماحول بھڑک اٹھتا ہے، چاندنی کی طرح خاموش محبت طوفان بھر کر سب کچھ توڑنے لگتی ہے۔ آخر کار شاذل کو شدید غصے میں کہتا ہے کہ گھر سے، میرے گھر سے چلے جاؤ، لیکن شاذل جاتے جاتے کہتا ہے، میں خرم کو کسی اور سے شادی نہیں کرنے دوں گا۔ گھر کی بدگمان عورتیں، زہر اور چالاکی۔ دوسری طرف خرم کی پھوپھی اور اس کی بیٹی کی گندی سیاست پوری طرح سامنے آتی ہے۔ طنز، تمسخر، زہر۔ وہ یہاں تک کہہ دیتی ہیں، کل اس گھر سے دلہن نہیں، جنازہ نکلے گا۔ یہ لائن قسط کو ایک خوفناک موڑ دیتی ہے۔ زویا کی ٹوٹی ہوئی انا۔ زویا اپنا دل ہار چکی ہے، مگر سمجھنے کو تیار نہیں کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ اگر شاذل خرم کو کھو بیٹھا، وہ آخر کار میرے پاس آئے گا، مگر بھابھی کا جواب اس قسط کی حقیقت ہے، ہارے ہوئے شخص کے ساتھ جیت کا گھر نہیں بنتا۔ سی ایم کی چیخیں، سلطان کی سیاست اور آخری راز۔ سی ایم غصے سے پاگل ہو گیا اور شاذل کے باپ سے کہتا ہے کہ میڈیا، عزت، سیاست سب داؤ پر لگ گیا ہے، مگر سلطان ایک باپ نہیں، ایک چالاک شاطر سیاستدان ہے۔ وہ ٹھہرے لہجے میں کہتا ہے، مجھے صرف 24 گھنٹے دو، پوری دنیا بدل دوں گا۔ اور قسط کے آخری مکالمے میں ایک اور خوفناک اشارہ سامنے آتا ہے، کبھی کبھی لگتا ہے وہ چھوٹی بچی ابھی تک زندہ ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ صحیح کہا تم نے، یادیں سلامت ہوں تو ان میں کوئی بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ لائن پورے ڈرامے کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، ڈرامہ کنگ ریویو۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، جہاں ہر سین کہے گا، ڈرامہ تو ابھی باقی ہے۔